السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کی یہ پہلی خوشخبری ہے، اور ویسے عمران خان کے لیے 3 بڑی خوشخبریاں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہیں۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 2 وہ جج ہیں جنہوں نے اب رندہ پھیرنا شروع کر دیا ہے، اور جو رندہ پھیرا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے خلاف پھیرا جا رہا ہے جنہوں نے گزشتہ 2 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، ان کے رہنماؤں، ان کے لیڈرز کے خلاف ایک وہ جسے کہتے ہیں اندھیر نگری مچا رکھی تھی، اور بڑے زبردست انداز میں وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ لوگ جو ہیں وہ عبرت کا نشان بھی بن رکھے ہیں، اور یہاں پر ان کے لیے ایک میسج بھی ہے۔ عمران خان کی سیٹیں کیسے جو ہیں وہ بڑی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اینڈ کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کا کون سا دشمن نمبر 1 ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی جو اوپینین ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس لیے آپ نے ضرور کومنٹ باکس میں جا کر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ لوگ، وہ آفیسرز جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طاقتور حلقوں، اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے اعلیٰ کار بنے، اور انہوں نے آئین کو توڑا، انہوں نے قانون کو توڑا، آج وہ شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ کام کیے تھے وہ آج اپنی پوزیشنز کے اوپر نہیں ہیں، ان کے تبادلے ہو چکے ہیں، وہ کسی اور نام سے کہیں اور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو آفیسرز ہیں ان کو عدالت کے سامنے پھینک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے اس کی خوشخبری بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر ہم پشاور چلیں گے۔ پشاور میں علی امین گنڈا پور اور پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ابراہیم ہیں انہوں نے ایک اور کام سٹارٹ کیا ہے، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کی بات بھی ہم کریں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما شری مزاری جو تھیں، ان کو بھی آپ کو پتہ ہے بار بار گرفتار کیا گیا تھا، عدالت کی ضمانت کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد علی خان کو گرفتار کیا گیا تھا، ملکہ بخاری کو گرفتار کیا گیا تھا، شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں پر شری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایمان مزاری کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل زینب جنجوعہ نے کہا کہ ڈی سی راولپنڈی نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا، اور ہم یعنی کہ انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ ہم یہ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی جونیئر آفیسر کو سزا دی جائے۔ ایک رپورٹ ایس پی آپریشنز نے جمع کروائی تھی، اور اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم وہ ایپلیکیشن بھی دیکھیں گے، لیکن ادروائز ہم فیصلہ سنا لیں گے۔ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے 3 لوگوں کو سزا دی تھی، 3 لوگوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم اس وقت بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی بیوروکریسی کے جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رکھے ہیں، کل ان کو ججوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، ان کو عدالتوں کے سامنے جانا پڑے گا، اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اس وقت بڑا رولا، اور یعنی کہ ایون یہ کہ میڈیا کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، میڈیا بھی واہ 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 واہ، فلانا وہ محمد علی خان 8ویں دفعہ گرفتار، فلانا 10ویں دفعہ گرفتار، وہ 11ویں دفعہ، ڈی سی نے اور ایس پی آپریشن نے عدالتی احکامات کو مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، بس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پھٹے اٹھا دیے، اب یہ پارٹی ختم کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے ہی
الیکشنز میں پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ اچھا، اب اسلام آباد میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب میں ڈیفینیٹلی مریم نواز کی حکومت ہے، عدالتیں اس طریقے سے ایکٹیو ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے بھی کے پی کے میں ریلیف ملتا رہا ہے، اور جسٹس ابراہیم صاحب، چیف جسٹس ابراہیم صاحب کی جو عدالت ہے وہاں پر بڑے تاریخی فیصلے ہوئے، وہاں پر زرتار گل کیس کا فیصلہ ہوا، وہاں پر دیگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملی، وہاں سے بلہ پی ٹی آئی کو واپس ملا، وہاں پر پی ٹی آئی کے ریلیف ہی ریلیف تھے، ایون یہ کہ عمران خان کی ضمانتیں بھی وہاں پر ہوئیں۔ تو اب جو پشاور ہائی کورٹ ہے، اچھا یہ نگران حکومت تھی اور اس وقت پی ٹی آئی کے لیے وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں تھی، ان کو جیسے چلایا جا رہا تھا وہ چل رہے تھے، لیکن اب وہاں پر علی امین گنڈا پور جیسا وزیر اعلیٰ آ چکا ہے، جس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں کے خلاف ثبوت موجود نہیں ہے ان کی ایف آئی آرز کو ختم کیا جائے۔ یہ بڑی ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی۔ تو اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایک تو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اپنی 2/3 اکثریت کی حکومت ہے، اور اوپر سے ہائی کورٹ، اور وہاں پر جو بیوروکریسی ہے اس کی اب آنے والی ہے شامت، اور وہ آفیسرز جو آئین اور قانون کو پیچھے رکھ کر طاقتور لوگوں کے اعلی کار بنے اور پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں کی، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے علی امین گنڈا پور نے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور ان کی جو پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ جاوید چودھری نے اس کے اوپر پورا ایک ویلوگ کیا ہے اور بتایا یہ ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ دو طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، میں ایک اور پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیوروکریسی کے لوگ جو آپریشنز میں، جو مختلف واقعات میں حکومتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ حکومت کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، نگران حکومت ہو، لیکن وہ آئین اور قانون کو پیچھے رکھ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بن کر ان کے پولیٹیکل ایجنڈے کو بڑھائیں اور وکٹمائزیشن کریں، ان کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے آخر پر جا کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جاوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے یا نیکسٹ کبھی بھی جب اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومتوں کو دوسری اپنے مخالفین کے لیے اس بیوروکریسی کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو اب یہ رول سیٹ ہو چکا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اس کے بعد اب یہ لوگ حکومتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات میں آ کر کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اصل میں ان طاقتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کو بچانا چاہیے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ لیکن میرے نزدیک یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ بیوروکریسی کو حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن کے کسی کے خلاف کوئی اقدامات کرنے نہیں چاہیے، اور اب ان کو یہاں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور جو آفیسرز ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات تھی تو وہ اب نکال دیں، اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مت کریں، وہ یعنی فیئر ہو کر چلیں، چاہے حکومت وقت کے خلاف ان کو ہی چلنا کیوں نہ پڑے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو کیسز لگے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں ہیں اس کے اوپر کمنگ سون جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے۔ کے پی کے میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گڈ نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلے کچھ ٹائم کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور جن لوگوں نے ان کے خلاف اقدامات کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئین اور قانون سے بچ جائیں گے، وہ عدالتوں سے بچ جائیں گے، ان سب کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تک کی جو خبر ہے، آج کل جن سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کے فیصلے آ سکتے ہیں اس میں اسپیشل سیٹیں ہیں، وہ 27 سیٹیں وفاق میں ہیں، یعنی کے پی کے میں سیٹیں ہیں، پنجاب میں سیٹیں ہیں،
وہ جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگلے 1-2 دن میں مل سکتی ہیں، کیونکہ اب وزیر اعظم کا الیکشن ہو چکا ہے، اور دوسری جو سیٹیں ہیں وہ جو فارم 45 کے مطابق ملنی ہیں اس کے اوپر بھی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کو پریشرائز کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پریشرائز کا ورڈ نہیں میں استعمال کروں گا، لیکن ان کو اس کے اوپر بھی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کمشنر کہہ رہا ہوں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے اس کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسپیشل سیٹوں کے نہ ہوتے ہوئے کروایا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔